حسد ہے۔ اگر میں سوال کروں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے دل میں یہ بیماری جاگزی ہے، یہ بیماری ہے ہمارے دلوں میں، اگر میں سوال کروں کوئی یہ نہ کہے گا کہ نہیں اس بیماری میں ہم بھی گرفتار رہے، ہمارے دل میں بھی کسی کا حسد ہے۔ مگر آپ کو بتاؤں کہ میں حسد کی تین علامتیں بیان کرتا ہوں۔ اگر وہ علامتیں اور وہ چیزیں اگر ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہیں، یقین جانیں کہ آپ اور ہمارے دل بھی حسد کی بلا اور مرض میں گرفتار ہیں۔ وہ علامتیں حسد کی کیا ہیں آپ ملاحظہ کریں۔ حسد کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کسی بندہ مومن کی ترقی اور اس کی تعریف بیان کی جانے لگے، آپ سے کوئی آئے اور کہنے لگے کہ فلاں بندہ کیا ہی خوب بندہ ہے، فلاں بندہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، اس کی تعریف کی جانے لگے آپ کے سامنے، اس کی توصیف اور توقیر کی جانے لگے، اب آپ کے دل میں جلن پیدا ہونے لگے، آپ کے دل میں تکلیف ہونے لگ جائے کہ اس کی تعریف کی جانے لگی، یہ قابل تعریف کب ہو گیا، یہ تعریف کے قابل کہاں ہے، اس کی تعریف نہ کی جانی چاہیے۔ تو اگر آپ کے سامنے جس بندے کی تعریف کی گئی آپ کے دل میں تکلیف نمودار ہو گئی، آپ کے دل میں اس طرح کی بات آنے لگی کہ وہ بندہ قابل تعریف کیسے ہو گیا، آپ کے دل میں جلن پیدا ہونے لگی، یقین جانیں کہ آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں اس کے متعلق کھوٹ ضرور ہے، آپ حسد کے مرض میں گرفتار ضرور ہیں۔ تو پہلی علامت یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے تعریف ہونے لگے، آپ کو اس کسی کی تعریف پسند نہ آئے، اس بندے کی کا حسد آپ کے دل میں موجود ہے، یہ پہلی علامت ہے۔ اور حسد کی دوسری علامت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ترقی کرنے لگ جائے، کل کو وہ غریب تھا، کل کو وہ فقیر تھا، ترقی نہیں کیا تھا اس نے، مگر آج اس نے ترقی کر لی ہے، آج وہ بزنس مین بن گیا ہے، آج وہ تاجر بندہ بن گیا ہے، آج اس کے پاس زمین و جائیداد ہیں، آج اس کے پاس دولت و ثروت ہیں، اور اس کے علاوہ اولاد کی نعمت ہے، اس کے علاوہ دنیا کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، تمام نعمتیں میسر ہیں، موجود ہیں، اس نے ترقی کر لی ہے۔ اب کوئی بندہ آ کر آپ سے اس کی ترقی کا تذکرہ کرنے لگ جائے کہ فلاں بندہ ترقی کرنے لگ گیا ہے، فلاں بندہ عروج و کمال کی منزلیں طے کرنے لگ گیا ہے، اب آپ کو اس کی ترقی پسند نہ آئے، تکلیف ہونے لگ جائے، اس کے عروج و کمال کا بیان آپ کو تکلیف دینے لگے، یقین جانیں کہ آپ کے دل میں اس بندے کا حسد موجود ہے، اس بندے کی جلن آپ کے دل میں موجود ہے۔ تو یہ دوسری علامت ہوئی۔ اور حسد کی ایک تیسری علامت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کل کو کوئی نہیں جانتا تھا، معاشرے کے لوگ، اپنے گھر اور خاندان کے لوگ کسی بندے کو نہیں جانتے تھے، مگر آج اس کی شہرت کے تنتنے ہیں، ہر بندے کی زبان پر اسی کا چرچا ہے، اسی کا شہرہ ہے، بندہ شہرت کی منزلیں طے کرنے لگ گیا۔ اب اس شہرت یافتہ بندے کی شہرت کا تذکرہ کوئی بندہ آپ سے کرے کہ فلاں بندہ مشہور ہونے لگ گیا ہے، فلاں بندہ شہرت کی عروج و کمال کی منزلیں طے کرنے لگ گیا ہے، اب آپ کو اس کی شہرت بری لگنے لگ جائے، آپ کو اس کی شہرت پسند نہ آئے، یقین جانیں کہ آپ کے دل میں اس کے متعلق کھوٹ اور حسد ہے، ضرور حسد ہے، اور آپ کا دل اس شنی اور قبیح چیز میں گرفتار ہونے جا رہا ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ نے محبوب کے زبان سے جس چیز کی قباحت اور شناعت کو بیان کرنے کے لیے محبوب سے اس چیز سے پناہ منگوائی ہے، اس مرض میں آپ کا دل گرفتار ہونے لگ گیا ہے۔ محبوب تم پناہ مانگو اور کہو کہ میں حسد سے پناہ مانگتا ہوں۔ یقین جانے کہ اگر آپ کے دل میں کسی بندے کا حسد آ گیا ہے تو پھر آپ منافقین کی صفت سے متصف ہو رہے ہیں، آپ اس روش پر چلنے لگ گئے ہیں، آپ نے اس طریقے کو اپنا لیا ہے جو منافقین کا طریقہ تھا، جو اللہ و رسول کے دشمنوں کا طریقہ تھا، ہم نے وہ طریقہ اپنا لیا ہے۔ تو یہ علامت ہے کن کی؟ حسد کی 3 علامتیں تھیں۔ اب ان علامتوں کے پس منظر میں ہم اور آپ اپنے گردن جھکا کر اپنے دل کا جائزہ لیں، کیا ہمارے دل میں کسی بندے کے متعلق ایسے خیالات ہیں کہ تعریف ہونے لگے، تکلیف ہونے لگے، شہرت کی کوئی بندہ پائے تکلیف ہونے لگے، ترقی کوئی بندہ کرے تکلیف ہونے لگے؟ اگر ایسی بات ہے تو اس مرض میں آپ اور ہم گرفتار ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں، مگر اس سے قبل چند فائدے کی باتیں۔ آپ دیکھیں حسد ہوتا کن سے ہے؟ حسد یقین جانیں کہ آپ کو آپ کے قریبی لوگوں سے حسد ہوتا ہے۔ ایک بندہ جس کو آپ نہیں جانتے، اس کا نام بھی نہیں سنا، اس کے چہرے سے بھی آپ واقف نہیں، وہ دوسرے ملک میں رہتا ہے، کہیں اور رہتا ہے، آپ نہیں جانتے، آپ کے دل میں اس کے متعلق حسد پیدا ہوگا۔ لاکھ وہ ترقی
तरक्की याफ्ता है, लाख वो शोहरत याफ्ता है, लाख उसके कसीदे गिने जाते हैं, जपे जाते हैं, आपको हरगिज उसके मुतालिक आपके दिल में हसद नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते नहीं। हसद होता ही उससे है कि जिसे आप जानते हैं, जो आपके करीबी लोग हैं। दो भाइयों में हसद होता है, दो दोस्तों में हसद होता है, दो घर वालों में हसद होता है, तो करीबी जो रिश्तेदार लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, उन्हीं के दिल में आपके मुतालिक हसद पैदा होता है। एक दाना बंदा था, एक दाना और अक्लमंद बंदा था। उसके पास एक बंदा आया और उससे कहने लगा, चूंकि उस दाना और अक्लमंद की बंदे की दोस्ती एक बंदे से थी, अब उन दोनों की दोस्ती एक बंदे को रास ना आई, अच्छी नहीं लगी, तो वो लड़ाना चाहता था। उसने दाना बंदे को पकड़ा, अक्लमंद बंदे को पकड़ा और कहा कि मैं तुझसे तेरे दोस्त के मुतालिक 3 बातें कहने लगा हूं, 3 बातें मैं तुझसे तेरे दोस्त के मुतालिक कहने लगा हूं। तो उस बंदे ने, जो अक्लमंद बंदा था, और जो बंदा उसके दोस्त के मुतालिक उसके दिल में खोट पैदा करने आया था और लड़ाने की बात करने आया था, उसने फौरन रोका। अक्लमंद बंदे ने उसको कहा, नहीं, अभी मैं तुझसे अपने दोस्त के मुतालिक 3 बातें जो बयान करना चाहता है, मैं हरगिज नहीं सुनूंगा, मैं तेरी बातें नहीं सुनूंगा जब तक कि मैं 3 सवाल न करूं और मेरे 3 सवालों के तशफ़ी बख्श तू जवाब न दे दे, तब तक मैं तेरी बातों की तरफ इल्तिफात और तवज्जो न करूंगा। अक्लमंद बंदे ने कहा, वो 3 बातें, वो क्या बातें हैं? तो उस अक्लमंद ने उस लड़ाने वाले बंदे से 3 सवाल किए। पहला सवाल ये है, ये किया, उसने कहा कि ऐ शख्स, तू मेरे दोस्त के मुतालिक मुझसे कुछ बातें कहना चाहता है ना, तो मुझे बता कि जो बात तू कहना चाहता है मेरे दोस्त के मुतालिक, तुझे यकीन है कि वो बात मेरे दोस्त ने कही है मेरे मुतालिक? तो उसने कहा, नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि उसने ये बात कही है, क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना नहीं है। वो बाजार में बैठा था, बाजार में जैसे बाजारी अफवाहें उड़ती हैं, मैंने उन अफवाहों के दरमियान ये बात सुनी है कि तेरे दोस्त ने तेरी बुराई करते हुए ये बात कही है। तो उस दाना ने कहा कि तुझे इस बात का यकीन नहीं है? तो कहा, यकीन नहीं है। पहला सवाल था, उसका जवाब उसने दिया कि यकीन नहीं है। दूसरा सवाल उस अक्लमंद बंदे ने किया कि बता कि जो बात तू मेरे दोस्त के मुतालिक मुझसे कहना चाहता है, वो बात अच्छी है कि बुरी है? तो उसने कहा, अच्छी तो नहीं है, अच्छी तो नहीं है। अच्छी बातों से लड़ाई जाती है, लड़ाया किन बातों से जाता है? जो बातें बुरी होती है, बुरी बातों से लड़ाया जाता है। तो वो बातें अच्छी नहीं थी, तो कहा कि अच्छी नहीं है। कहा, अच्छा। तीसरा सवाल उसने किया कि ये बताइए कि जो बात तू मेरे दोस्त के मुतालिक मुझसे कहने आया है, उसमें मेरा कुछ फ़ायदा भी है? का फ़ायदा नहीं है। कहा, फ़ायदा नहीं है। तो उस अक्लमंद और दाना बंदे ने कहा कि मुझे बता कि वो बात जिसके बारे में तुझे यकीन नहीं है कि उसने मेरे दोस्त ने वो बात कही है, और दूसरी बात यह है कि वो बात अच्छी भी नहीं बुरी है, और तीसरी बात यह है कि उसमें मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो ऐसी बात मैं तुझसे क्यों सुनूं कि जिसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं और जिसके मुतालिक यकीन भी नहीं कि वो सही बात है और वो अच्छी है, यकीन नहीं है, तो फिर ऐसी बात क्यों सुनूं? फौरन उस दाना और अक्लमंद बंदे ने उसको भगा दिया। आज हमारे मुआशरे में जो हमारे अपने रिलेशन और ताल्लुकात, रिश्तेदारियां खराब हो रही हैं, उसकी असल वजह यह है कि हमने आपसी ताल्लुकात में तीसरे को दाखिल कर दिया है। हमने अपने लोगों की बात सुनना बंद कर दी है, तीसरे लोगों की बातों की तरफ कान और अपनी तवज्जो ज्यादा लगा दी है। अब यकीन जाने कि जो बंदा आपके पास आकर आपके दोस्त की बुराइयां करता है, या मान ले आपके दोस्त की नहीं आपके दुश्मन की बुराइयां करता है, और आप खुश होते हैं कि यार मेरे दुश्मन की बुराई हो रही है, मेरे दुश्मन के शर के बारे में बयान किया जा रहा है, तो क्या उस बंदे से जो बाजार में बैठकर तेरे पास उसकी बुराई करता है, क्या तू इस बात से बिल्कुल बेखौफ है कि कल जाकर आज तेरे से उसकी दोस्ती है, वो तेरे दुश्मन की बुराई आकर करता है, कल तेरे से दुश्मनी हो जाए और तेरे दुश्मन से उसकी दोस्ती हो जाए, क्या तेरे बारे में उससे बयान नहीं करेगा? जरूर करेगा। उसकी तो आदत है, उसकी तो लत है बुराई करना और एक दूसरे में लड़ाना, उसकी आदत है। जब तक वो अपनी आदत को पूरा नहीं करेगा उसको चैन नहीं मिलेगा। तो आज ही से आप तहैया कर लें कि हमें तीसरे बंदे की बात नहीं सुननी है। हम डायरेक्ट क्यों नहीं राब्ता करें? अगर मेरे दोस्त के मुतालिक कोई तीसरा बंदा कहता है तो मेरे दोस्त से मेरा ताल्लुक नहीं है, जरूर है, तो हमें बजाय उसके बातों पर एतमाद और भरोसा करने के
ڈائریکٹ اپنے دوست سے تعلق قائم کر کے ڈائریکٹ اس سے سوال کرنی چاہیے کہ تیرے متعلق ایسی باتیں سننے میں آئی ہے، کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے؟ راز کھل جائے گا اور معاملہ اور معاملات بالکل واضح اور واشگاف ہو جائیں گے اور معاملات ختم ہو جائیں گے. جو دوریاں پیدا ہونے والی ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو اب یہ باتیں جو حسد کے متعلق میں نے بیان کی، حسد کے متعلق ایک دو حدیثیں آپ سنیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حسد کے متعلق احادیث کریمہ میں حسد کی شناعت اور قباحتیں بیان کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت امام دیلمی نے مسند الفردوس میں یہ روایت نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایمان کو ایسے ہی بگاڑ دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے. ایلوا ایک کڑوے رس کا نام ہے. جب اس کڑوے رس کو شہد میں ڈالا جائے گا پھر شہد خراب ہو جائے گا، شہد برباد اور بیکار ہو جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس طرح ایلوے کو شہد میں ڈالا جائے شہد خراب ہو جاتا ہے، بندہ مومن کے دل میں جب حسد جاگزی ہو جائے، حسد رچ بس جائے، پھر اس کے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے ایمان کی خوبی ختم اور بگڑ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. ایک دوسری حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ حسد ایمان کو، نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں خشک آگ میں اگر خشک لکڑی کو ڈال دیا جائے پھر اس کا کیا بنے گا؟ فوراً وہ جل کر راکھ ہو جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں بس یہی حال ہے نیکیوں کا. بندہ نیکی کرے، دل میں کسی کی برائی رکھے، کسی سے جلن رکھے، کسی سے حسد رکھے، پھر اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نیکیاں کر رہے ہیں اور ان نیکیوں کو کے ثمرات کو اور اس کے نتائج کو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہوگا. یہ دو حدیثیں ہیں. اب ہم آخری بات عرض کرتے ہیں کہ حسد سے بچا کیسے جائے، حسد سے اپنے دل کو پاک کیا کیسے جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرے مالک میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، میرے دل کو حسد سے پاک کر دے. مولا کریم دل کی دنیا بدلنے والا ہے. اگر آپ کی دعا باب اجابت سے ٹکرا گئی آپ کے دل سے حسد کی جو یہ مرض حسد کا ہے دور ہو جائے گا. پہلا علاج یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جس بندے سے حسد ہو جائے اس بندے کو تحفے دیں. جب تحفہ دیں گے تو محبت پیدا ہوگی، اور جہاں محبت ہوتی ہے پھر وہاں حسد نہیں ہوتی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دو، تحفہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہوگی حسد نہیں ہوگی. اور تیسرا طریقہ حسد سے اپنے دل کو پاک کرنے کا یہ ہے کہ جس بندے سے آپ کے دل میں حسد پیدا ہو جائے اس بندے کی ترقی کے لیے آپ دعائیں کریں. مولا کریم اس کو ترقی دی ہے اور ترقی عطا فرما اور عروج و کمال کی منزلیں عطا فرما. اب جب بندہ آپ کی نے دعا کی اور بندہ ترقی کرنے لگ گیا، اب آپ کے پاس کوئی بندہ آ کر کہے گا کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، وہ شہرت یافتہ ہو رہا ہے، وہ ترقی یافتہ ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ یار میں نے اس کی ترقی کے لیے دعا کی تھی، میں نے دعا کی تھی کہ مولا اس کو ترقی دے، تو یہ میری دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے اسے ترقی عطا فرما دی. اب بتائیں جو بندہ آپ کی دعا سے ترقی یافتہ ہو جائے، ترقی پا جائے، پھر اس کے متعلق آپ کے دل میں حسد پیدا ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی. تو یہ تین طریقے ہیں. آخری بات، وقت ختم ہو گیا مگر آخری بات جو نہایت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ حسد جو کرنے والے لوگ ہیں یقین جانیں کہ وہ کسی طور پر کوئی فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں. ان کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. مجھے آپ بتائیں، بالکل واضح بات میں کر رہا ہوں، اگر آپ اور ہمارے دل میں کسی بندے سے حسد ہے، وہ بندہ اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے، وہ شہرت کی منزلیں بھی طے کر رہا ہے، وہ ترقی بھی پا رہا ہے، یار وہ ترقی کیوں کر رہا ہے، وہ شہرت کیوں پا رہا ہے، اس کی تعریفیں کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جو نظر ہے اپنے منزل پر ہے، اپنے مقصد پر ہے، وہ اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہے، وہ محنتیں کر رہا ہے، وہ مشقتیں کر رہا ہے. آج اگر کوئی ترقی یافتہ بندہ ہے، آج کوئی شہرت یافتہ بندہ ہے، دولت کے اعتبار سے ہو، شہرت کے اعتبار سے ہو، یا اولاد کے اعتبار سے ہو، یا کسی طور پر اگر اللہ نے اسے کوئی نعمت دی ہے تو یقین جانیں کہ اس کے پیچھے اس کی بڑی محنتیں کار فرما ہے. وہ آج کی اس کی ترقی نہیں ہے،
उसने अपनी उम्रें खपाई हैं, उम्रें खपाकर आज इस मंजिल पर उसने वो पहुंचा है। तो उसने जो तरक्की की है अपनी मेहनतों की बुनियाद पर, अपनी काविशों की बुनियाद पर और अपने मकसूद की तरफ नजर करके, अपने एम पर अपने नजर को जमा कर उसकी तरफ उसने मेहनतें की, मुशक्कतें की, वो कामयाब हो गया। आप तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों पीछे जा रहे हैं? वो तरक्की कर रहा है और आप तनज़्ज़ुली की राह है। हालांकि आप उसको बुरा कह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उसकी नेमतें खत्म हो जाए, उसकी दौलत खत्म हो जाए और उसके कारोबार और बिजनेस खत्म हो जा रहा है, आप चाह रहे हैं, मगर तरक्की वो कर रहा है, उसके बावजूद आप पीछे हो रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है उसने अपने एम और मकसद पर नजर गाड़ा, उसके लिए मेहनत की, आगे बढ़ा। और आपकी नजर अपनी तरक्की पर नहीं है, अपने उरूज और कमाल पर नहीं है, अपनी शोहरत और तरक्की पर नहीं है, आपकी नजर तो उसके टांगों पर है, उसके पैर पर है। कैसे उसके पैर को खींचा जाए, कैसे उसके टांगों को खींचकर उसको पीछे किया जाए, उसके नेमत को खत्म किया जाए, आप इसके तरफ मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तो इसलिए आप तरक्की नहीं कर रहे। वो तो अपनी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तरक्की कर रहा है और आप उसको देखकर जल रहे हैं। यही वजह है कि आप तरक्की नहीं कर रहे। तो हमारे जो दरमियान बेसुकूनी है, बेइत्मीनानी है, बेचैनी है और हम तरक्की से जो दूर होते जा रहे हैं, शोहरत और ताजीम और तारीफ से दूर होते जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह अगर आप तलाश करेंगे तो यह है कि हमारे दिल हसद के बीमारी से में मुब्तला हो गए हैं। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमारे दिलों को हसद की बीमारी से पाक करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।